السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے چینل کو فالو کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ تو چلتے اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کر کے پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں۔ نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ دو۔ دائیں ہاتھ اوپر اور بائیں ہاتھ اس کے نیچے رہے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو، ادب سے کھڑے ہو، خدا تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو۔ ہاتھ باندھ کر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر علم شریف پڑھو، اور علم شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہو۔ پھر سورہ اخلاص یا کوئی سورہ جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھو۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھک جاؤ۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں تک پکڑ لو۔ رکوع میں تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھو۔ پھر تسمیہ یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، یعنی ربنا لک الحمد بھی پڑھ لو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جاؤ، پہلے دونوں گھٹنوں زمین پر رکھو، پھر دونوں ہاتھ رکھو، پھر دونوں ہاتھ کے بیچ میں پہلے ناف پھر پیشانی زمین پر رکھو۔ سجدے تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 مرتبہ کہو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھو اور سیدھا بیٹھ جاؤ۔ پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ اسی طرح کرو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ۔ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ ٹیکو۔ سجدوں تک ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسرا رکعت شروع ہوا ہے۔ تسمیہ پڑھ کر علم شریف پڑھو اور کوئی اور سورت بھی ملاؤ۔ پھر رکوع قوما اور دونوں سجدہ کر کے اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ پھر تشہد پڑھو، پھر درود شریف کی بعد کی دعا پڑھو۔ پھر سلام پھیرو، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ سلام پھیرتے وقت دائیں اور بائیں طرف منہ موڑ لو۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد کی دعا اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام پڑھ کر اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو۔ ہاتھ بہت زیادہ نہ اٹھاؤ، یعنی کندھوں سے اونچے نہ رکھو۔ دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ میں پھیر لو۔ اب لکھا ہوا ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان اور تشہد پڑھنے کی حالت میں کس طرح بیٹھنا چاہیے۔ دائیں پاؤں کڑا رکھو اور اس کی انگلی قبلے کی طرف رکھے، اور بائیں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھنے کی حالت میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا چاہیے۔ ابھی لکھا ہوا ہے کہ امام اور منفرد اور مقتدی کی نمازوں میں کچھ فرق ہوتا ہے یا نہیں۔ ہاں، امام اور منفرد اور مقتدی کی نماز میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ امام اور منفرد پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر علم شریف اور سورت پڑھے، اور دوسری رکعت میں بسم اللہ اور علم شریف اور سورت پڑھے، مگر مقتدی کو صرف پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر دونوں رکعتوں میں خاموش کھڑا ہونا چاہیے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ رکوع سے اٹھتے وقت امام اور منفرد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے منفرد تسمیہ کے ساتھ تحمید بھی کہہ سکتے ہیں، مگر مقتدی کو صرف ربنا لک الحمد بھی کہنا چاہیے۔ نماز میں 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھے؟ 2 رکعت تو اسی قاعدے سے پڑھی جائے، اور جو اوپر بیان ہوا ہے، مگر قواعد میں حتیات اور تشہد کے بعد درود شریف نہ پڑھے، بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جاؤ۔ پھر
اللہ پھر اگر نماز واجب یا سنت یا نفل ہے تو 2 رکعت پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لو، اور اگر نماز میں فرض ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں علم شریف کے بعد سورت نہ ملاؤ، اور باقی اور سب اسی طرح پڑھے جیسے پہلی 2 رکعت پڑھی۔ نماز میں سنت یا نفل 3 رکعت بھی پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ نماز میں سنت یا نفل 3 رکعت نہیں ہوتی ہے، 2 یا 4 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے۔ رکوع کرنے کے صحیح طریقہ کیا ہے؟ رکوع میں اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہے، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے اور نہ نیچے ہو جائے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہے اور گھٹنوں تک ہاتھ سے مضبوط پکڑ لیا جائے۔ اب لکھا ہوا ہے کہ سجدے کرنے کے ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ سجدے کرنے کی ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ سجدے اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھ سے نیچے زمین پر رہے اور کلائی اور کونیاں زمین سے اونچی رہے اور پیٹ ران سے علیحدہ رہے اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہے۔ نماز کے بعد انگلی پر شمار کر کے کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم 33 بار، الحمدللہ